الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آج قربانی کا آخری دن ہے۔ آج 19 تاریخ ہے، قربانی کا آخری دن ہے۔ اب اس کے بعد قربانی کے دن آپ کو اگلے سال ہی ملے گی، اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے جن کے حصے رہ گئی ہیں وہ جلدی سے جلدی فارغ ہو جائیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں بعد میں قیمت صدقہ کر دوں گا تو ایک تو یہ بھاری بیٹھتا ہے، اور دوسرے وہ بات نہیں آ پاتی ہے۔ چنانچہ مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی آدمی نے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے قربانی مس کر دی، یعنی اسے وقت نہیں ملا، وہ قربانی نہیں کر پایا، تو پھر قربانی کے دنوں کے بعد میں جب وہ صدقہ کرنے جائے گا تو پھر وہ ایک حصے کا صدقہ نہیں کر پائے گا۔ بہت دھیان سے سنیے گا، جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے فقہاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی آدمی مجبوری میں مستقل حصہ بڑے جانور میں تھا اور وہ مجبوری میں قربانی نہیں کر پایا، بھاگ دوڑ میں رہا، یا مصروف رہا، یا غافل رہا، اور یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو پھر اس وقت میں اسے ایک جانور پورا قربان کرنا پڑے گا، چاہے وہ بکری کیوں نہ لینی پڑے۔ صرف ایک حصہ بڑے جانور کا جو ہم نے طے کر رکھا تھا اس سے صرف کام نہیں چلے گا، یہ بات یاد رہے۔ یہ کتابوں کے اندر فقہاء نے لکھا ہے۔ تو اسی لیے اگر کچھ اصحاب باہر ہیں سفر میں اور ان کے گھر پہ سیٹنگ ہے، فون کر کے بھائی سے کروا سکتے ہیں، ان سے کروا دے۔ اور اسی طرح سے ناظرین اور جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو فون کر کے کروا دے۔ جانور مل سکتے ہیں، مل جاتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک بالکل کوئی سا بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے فضائل، مسائل، احکام سب کچھ ذکر کیا جا چکا۔ ابھی یہاں پہ آخری بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ قربانی آئی بہت جوش و خروش کے ساتھ، اور الحمدللہ بہت سارے تقریباً اکثر و بیشتر مسلمان بھائیوں نے قربانی کی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ قربانی ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہی ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہی ہے، سارا کا سارا سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے عمل ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، جسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تمام خواہشات کو بھیٹ چڑھا دیا۔ چنانچہ دعاؤں کے بعد، برسوں کی دعا کے بعد پیدا ہونے والا بچہ جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا، اس کا بے آب گیا میدان میں، یعنی جنگل میں، بیابان میں جا کے چھوڑ گیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ 12-13 سال کا ہوا اور چلنے کے لائق ہوا، دیکھنے سے خوشی ملنے لگی، فلما بلغ معه السعی، تو اس کے بعد پھر کہا کہ اب قربانی کرو۔ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن ناظرین یہ کتنا مشکل ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی کر دیا۔ اب تیسرا نمبر یہ، جب تیسرے نمبر پہ یہ کہ اب ذبح کرو اللہ کے لیے، تو کتنا مشکل کام ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا۔ اور تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیا، ہم بھی اپنے تمام خواہشات کو، چاہے وہ گناہ کرنے کی ہو، نمازیں چھوڑنے کی ہو، سود لینے کی ہو، ملاوٹ کرنے کی ہو، کسی غیبت کرنے کی ہو، چغلی کرنے کی ہو، جتنی بھی بری عادتیں ہیں، ہم ان سب سے پہلے ان کی قربانی کریں، اپنے نفس کی قربانی کریں۔ اگر ہم پہلے سے جھوٹ بول رہے تو اب نہیں بولیں گے، اگر ہم پہلے سے ملاوٹ کر رہے تو اب نہیں کریں گے، ہم پہلے سے کسی کو دھوکہ دے رہے تو اب نہیں کریں گے، ہم پہلے سے سود کا کاروبار کر رہے تھے اب نہیں کریں گے، ہم اسی طرح جو بھی کام کر رہے تھے اب ان سے ہم سچے پکی توبہ کر کے اپنے خواہشات کی، اپنے نفس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کر دیں گے، اور ہم قربانی کر کے نفس مطمئنہ اپنے نفس کو بنا لیں گے، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ اس رب ذوالجلال کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تو اس سے راضی ہے۔ تو ناظرین، یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دے کے جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دیں، اور کوئی بھی کام ایسا ہمارا نہ رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوں۔ جتنی بھی خواہشات ہیں جن کی میں عادت پڑ چکی ہے، جن کی نہیں پڑی ہے، ان سب کو ہم مستقل اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیں، اور دبا کر کے اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے اپنی منمانی کی اور جانور قربان کر دیا، تو اللہ کا ایک حکم تو ادا ہو گیا، لیکن جو پیغام تھا قربانی کا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پایا۔ یہ بات یاد رکھے، نفوس کی قربانی، خواہشات کی قربانی یہ لازمی چیز ہے، اس کا جو ہے نا ہم خیال کریں۔ اور بھی ناظرین یہ بات بھی یاد رکھے کہ فقہاء نے مسئلہ یہ لکھا ہے، ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اگر کوئی آدمی مالدار آدمی تھا
قربانی کا جانور بھی لے رکھا تھا اور یا قربانی کرنے والا تھا، اور تیسرے دن آتے آتے ختم ہونے سے پہلے وہ اس کا سارا مال چلا گیا، لٹ گیا یا ضائع ہو گیا، تو قربانی اس پر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے، وہ مستقل قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا شوق میں قربانی کرنے کے لیے، اور تیسرا دن یعنی آج کا دن جو چل رہا ہے 19 تاریخ کا، اس میں وہ مالدار ہو گیا، تو اسے 2 جانور قربان کرنے پڑیں گے۔ ایک تو وہ جو اس نے خرید رکھا تھا، چونکہ وہ خریدتے ہی اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا، اور دوسرا جانور اس کو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے خریدنا پڑے گا۔ تو اگر ادھر مال چلا گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، قربانی ساقط ہو جائے گی، اور اگر مال مل گیا سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی مل گیا تو اس وقت میں صاحب نصاب ہوتی ہے قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین، جو بچے ہوئے ہیں قربانی کر لے، آج لاسٹ دن ہے، اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا، 1 سال کے بعد دوبارہ نمبر آئے گا، 1 سال تک ہم زندہ رہیں یا قبر کے نیچے چلے جائیں، اللہ ہی جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو آپ دعا کریں، اور جو باتیں کہی گئی اللہ ان پر عمل سننے ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔